السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بہتا دریا پارٹ 5۔ روشنی کھڑکی سے اندر آ کر سیدھا اس کے منہ پر پڑ رہی تھی۔ وہ کبھی ہاتھ رکھتا آنکھوں پر تو کبھی کمبل۔ بالآخر اس نے آنکھیں کھول ہی دی اور اٹھ بیٹھا۔ انس کمبل منہ تک لیے سو رہا تھا اور دانیال بستر پر ہی نہیں تھا۔ اس نے کمرے میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا۔ مطمئن ہو کر واپس بستر پر آ بیٹھا۔ کمبل میں گھس کر اس نے فون اٹھایا۔ دانیال کا میسج۔ اس نے میسج کھولا۔ عاشر، میری آنکھ جلدی کھل گئی تو میں یوں ہی باہر گھومنے نکل آیا۔ ڈونٹ وری، جلدی آ جاؤں گا۔ 15 منٹ پہلے کا میسج تھا۔ واٹ؟ وہ فوراً اٹھا اور جا کر باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ وہ خالی تھا۔ اس افراتفری پر انس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے منہ کمبل سے نکال کر پوچھا۔ ڈینی نہیں ہے۔ واٹ؟ کہاں گیا؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کا میسج آیا ہے کہ باہر گھومنے گیا ہے۔ عاشر کافی فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اچھا، ڈونٹ وری، اس کا دل کر رہا ہوگا تو چلا گیا ہوگا، بچہ نہیں ہے وہ۔ انس اس کی فکر دور کر رہا تھا۔ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ انس بھی جاگ ہی گیا تھا۔ عاشر کے نکلنے کے بعد وہ بھی فریش ہونے چلا گیا۔ عاشر، ڈونٹ وری، اس کو تھوڑا وقت دو، اسے اپنے طریقے سے دیکھنے دو جگہ۔ اوکے، ڈینی آ جائے پھر ناشتہ ساتھ ہی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ انس نے اپنا کیمرہ اور بیگ اٹھایا۔ اچھا، مجھے ایک کام ہے، تب تک ڈینی بھی آ جائے گا، میں آتا ہوں۔ اچھا۔ عاشر اس کام سے باخبر تھا۔ اس نے سر ہلایا تو انس باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عاشر نے اپنی جیکٹ پہنی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ دانیال کو ڈھونڈنے کا تھا۔ وہ اس کے لیے متفکر تھا۔ 10-15 منٹ چلنے کے بعد ہی اسے وہ نظر آ گیا۔ اس کی آنکھ ایک دم کھل گئی تھی۔ یہ جگہ ہی ایسی تھی کہ بستر پر لیٹو تو نیند آ جائے اور اٹھو تو نیند بھاگ جاتی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ تو کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی ان کی طرف دیکھا۔ دونوں سو رہے تھے۔ دانیال نے اپنا فون اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ آج انہیں یہاں سے نکلنا تھا اور یہ آخری کچھ وقت وہ یوں ہی بیٹھ کر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اکیلا اس وادی میں نکل جائے، اور اس نے دل کی ہی سنی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باتھ روم کی طرف بڑھا۔ فریش ہو کر باہر نکلا۔ اپنی سیاہ ہوڈی پہنی اور سر پر اس کی ہوڈ ڈالی۔ فون اٹھا کر جیب میں ڈالا اور آہستہ آہستہ بغیر کوئی شور مچائے کمرے سے نکل گیا۔ صبح کی روشنی اور تازگی نے وادی کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس کھینچتے ہوئے تازہ ہوا اندر کھینچی۔ یوں ہی چلتا چلتا وہ بازار سے نکل آیا۔ کچھ دور کنہار اسی جوش اور ولولے سے بہہ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا اور وہیں پڑے کسی بڑے پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک دم ہی پرانا روڈ دانیال بن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل چکی تھی۔ اس کا دھیان گھر کی طرف گیا، ماما اور ڈیڈ کی طرف۔ ان سے ہوتے ہوئے اس کا دھیان اپنے بچپن کی طرف چلا گیا۔ جب بھی وہ اکیلا ہوتا، ان لمحوں کو یاد کرتا جو اس نے اکیلے گزارے تھے، اور انہی یاد کرتے ہی اسے تنہائی اور اداسی اس کے ساتھی اسے گھیرتے۔ جب بھی وہ خود کو اداس ہونے سے روکتا اور ان یادوں کو جھٹکتا تو سنجیدہ ہو جاتا۔ اب بھی سنجیدہ ہی ہو گیا تھا، اور یہی سنجیدگی اس کے رویے کو روڈ بناتی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ بیٹھ کر اپنے ماضی پر سنجیدگی سے سوچتا رہا۔ اس کی زندگی بس گزر رہی تھی جیسے ایک روبوٹ کی طرح کی زندگی ہو۔ اپنائیت اور خوشی اس سے کوسوں دور تھی، جو اسے اس کے والدین سے ہی نہیں ملی تھی۔ اس کے سامنے سے کوئی گزرا تو اس کا دھیان ہٹا۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ اسے یاد آیا وہ کسی کو بتائے بغیر یہاں آیا ہے، اور پیچھے وہ اٹھ گئے تو پریشان ہوں گے۔ اس نے فون نکالا اور عاشر کو میسج کیا۔ اب دوبارہ اس کا چہرہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ وہ دوبارہ اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں۔ کیا اس کی ساری زندگی یوں ہی گزر جائے گی، بغیر کسی رونق کے، بغیر کسی اپنائیت اور پیار کے، بغیر والدین کے؟ اس پیار بھری باتوں کے ہر قسم کی منفی سوچ اس کے دماغ میں گھر کر آ گئی تھی۔ وہ پرسکون ہونا چاہتا تھا، گزشتہ دنوں کی طرح۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ٹھنڈی ہوا اس کو چھو کر گزر رہی تھی۔ کانوں میں بس کنہار کے بہتے اور پتھروں سے ٹکراتے آگے گزرتے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، جتنی اچھی طرح تم خود اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہو، اتنا اچھا کوئی نہیں کر سکتا۔ آواز بے حد قریب سے آئی تھی، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اسے لگا وہ آنکھیں کھولے گا تو بے سکون ہو جائے گا،
خود کو خوش اور ناخوش رکھنے کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ شاید عاشر پاس ہی پڑے پتھر پر بیٹھا تھا، اسی لیے اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ڈینی جو گزر چکا ہو اس کو سوچ کر اور اس پر اداس ہو کر ہم آج کے خوشگوار ہونے کے لمحے بھی ہاتھ سے گوا دیتے ہیں۔ وقت تو بہتے ہوئے دریا کی مانند ہے جس کا پانی آگے ہی آگے بہتا ہے، اس کی لہریں کبھی پیچھے نہیں آتی، اور ہر آنے والے لمحے کیا کچھ نیا ہو جانے کوئی نہیں جانتا۔ کنہار کا پانی کس پتھر سے ٹکرایا تھا اور اس کا شور اس کے کانوں تک آیا تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم ان لمحوں کو یاد کر کے آگے کی لائف کیوں آکورڈ بنا رہے ہو؟ اب تک یوں ہی گزارو گے زندگی؟ کب تک یوں ہی گزارو گے زندگی؟ خود کو سمجھا کر ہی ہم سچویشن کا سامنا کر سکتے ہیں، اپنی سوچ سے ہی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اگر انہوں نے تمہاری طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا تو کیا تم نے کبھی ان کی طرف کوئی قدم اٹھایا؟ کبھی ان سے اچھے سے بات کی؟ اب سمجھا لو خود کو، بدل لو زندگی، پرسکون کر لو خود کو، سمجھا لو خود کو، منا لو خود کو۔ دانیال انہوں سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ دانیال نے فوراً آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اسے دور جاتا ہوا نظر آیا۔ دانیال نے اسے جانے دیا۔ اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے ابھی خود کو سمجھانا تھا۔ اسے سکون دہ زندگی چاہیے تھی۔ وہ یہ بے رخی اور دیا سا رویہ زندگی کا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگا تھا اس نے گزرے دنوں میں زندگی جی لی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے عاشر، اگر انہوں نے میری طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا تو میں نے کون سا بہت پیار سے بات کر لی۔ اوکے فائن، بھول جاؤ دانیال، جو ہوا سو ہوا۔ اب ایک نئی شروعات کرنی ہے۔ اپنی ذہن سے سب نکال دو دانیال، سب کچھ، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ایسے جیسے سب ہمیشہ سے پرفیکٹ ہو، ایسے جیسے ہم آپس میں بہت اتفاق سے رہتے ہو، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں میرے ساتھ، ایسے جیسے ماضی تھا ہی نہیں لائف میں۔ اچھا سوچو، اچھا کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ خود سے باتیں کرتے کرتے کھڑا ہو گیا اور آگے پیچھے چلنے لگا۔ ٹھیک ہے، اب میں بہت اچھے سے بات کروں گا، ان کے لیے کچھ کروں گا، انہیں بھی خوش کروں گا۔ پیرنٹس ہیں وہ میرے۔ عاشر کہتا ہے ہر چیز کو پہلے پازیٹیو ہو کر سوچو، پھر نیگیٹیو ہو کر سوچو، اور پھر کوئی فیصلہ کرو۔ تو میں ایک قدم اٹھاؤں گا ان کی طرف۔ اگر نتیجہ مثبت نکلا تو بہت اچھا ہو جائے گا، لائف ہیپی ہو جائے گی، اور منفی نکلا تو وہی سنجیدہ دانیال، یہ تو گھاٹا ہو جائے گا۔ اسے یہ سنجیدہ رویہ ناگوار گزرا تھا۔ ہاں تو دانیال، تم اب وہی کرو گے جو تم نے سوچا ہے۔ اوکے۔ وہ مسکرایا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، وہ خود کو منا چکا تھا۔ وہ کنہار کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ اپنا ماضی اور ساری فضول سوچ اس میں بہا چکا تھا۔ وہ پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ ہو گیا کام۔ انس ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہاں، بہت مشکل سے۔ وہ دھڑام سے بستر پر گرا۔ کوئی شاپ نہیں مل رہی تھی، لیکن خیر ہو گیا۔ انس نے مسکرا کر جیب سے USB نکالی۔ واہ شاباش، ڈینی نہیں آیا؟ آنے والا ہوگا، عاشر نے کہا ہی تھا کہ دروازہ کھلا۔ گڈ مارننگ۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا اور سر سے ہوڈی اتاری۔ گڈ مارننگ۔ انہوں نے بھی اسی طرح اس کا جواب دیا۔ کیسا رہا ایڈونچر؟ عاشر نے پوچھا۔ بہت زبردست۔ تو وہ سیدھا عاشر کے گلے لگ گیا۔ عاشر اس کے انداز پر ہنسا۔ شکر ہے تم آ گئے، میرے تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، انس نے بے پناہ معصومیت سے کہا۔ اوپس، چلو چلے۔ بھوک تو اسے بھی شدید لگی ہوئی تھی۔ وہ تینوں اپنے آخری ناشتے کے لیے کمرے سے نکل گئے۔ پیٹ بھر کر لذیذ ترین ناشتہ کر کے وہ آخری واک کے لیے نکل پڑے۔ گھروں پر اطلاع دے چکے تھے کہ آج ہم نکلیں گے۔ بازار سے نکل کر وہ چلتے چلتے کنہار کے پاس آ گئے اور ساتھ چلتے چلتے باتیں کرتے رہے۔ اپنی پہاڑی تک پہنچ گئے۔ کنہار کے پاس بیٹھ کر وہ کتنی دیر باتیں کرتے رہے، یہاں کی خوبصورتی کی اور یہاں اپنی تفریح کی۔ ول مس دس پلیس سو مچ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انس اداس ہو گیا۔ می ٹو، دانیال بھی، می تھری اور عاشر بھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنا دل و دماغ یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں بھی اور میں بھی اور میں بھی۔ اب اداس نہ ہو، ہم اگلی چھٹیوں میں آئیں گے، یہاں یا کہیں اور، عاشر نے تسلی دی۔ سچ؟ دونوں ساتھ چہکے۔ اور اس کے لیے علاوہ چھوٹی موٹی پکنکس بھی، جو ہر مہینے ہم ساتھ میں پلان کریں گے۔ اس کی بات پر دونوں نے خوشی کا نعرہ لگایا۔ یاہو!
ہم سردیوں میں آئیں گے یہاں پر؟ دانیال نے پوچھا۔ ارے نہیں، سردیوں میں لوگ خود مائیگریٹ کر کے دوسری علاقوں میں جاتے ہیں، کیونکہ یہاں نظام زندگی درہم برہم بلکہ جم جاتا ہے۔ اوہ، ویسے میرا اسلام آباد بھی بہت خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے تم لوگ جو پلان بناؤ وہاں آنا بس۔ کیوں ڈینی؟ ارے جی ضرور، دانیال نے آنکھ دبائی۔ اس کے جی ضرور پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ کئی پلان بنا کر ہنسی مذاق کر کے وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمہیں سب سے اچھی جگہ کون سی لگی تھی؟ کمرے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں عاشر نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ہر جگہ بہت خوبصورت اور بے انتہا اچھی ہے، لیکن میرے لیے سر فہرست کنہار ہے۔ وہ کنہار کے بہتے پانی کو دیکھ کر مسکرایا۔ آہا، نائس، اور تمہاری انس؟ مون ریسٹورنٹ، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ دونوں بھی ہنس دیے۔ ان کے کہکہوں پر بادل، پہاڑ اور کنہار بھی مسکرا دیے۔ اپنا سامان گاڑی میں رکھ کر وہ چابی ہوٹل والوں کو دے کر واپس آیا تو انس دانیال کو کچھ دے رہا تھا۔ ڈینی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے خوبصورت یادوں کا ایک چھوٹا سا تحفہ، اسے قبول کر لو۔ انس نے مسکرا کر USB دانیال کو دی۔ دانیال نے ناسمجھی سے دیکھا، لیکن جب سمجھ آیا تو فوراً اس کو گلے لگا لیا۔ تھینکس یار، تم لوگوں نے مجھے میری زندگی کے بہترین دن دیے۔ تھینکس اے لاٹ۔ ہم ہمیشہ حاضر ہیں، اب بار بار تھینکس مت بولو۔ اچھا، انس نے خفگی سے کہا، ایک تو تم دونوں شکریہ بھی ادا نہیں کرنے دیتے ڈھنگ سے۔ وہ بھی ناراضگی سے بولا، ہاں تو ٹھیک ہے نا، ہم نہیں چاہتے کوئی تھینکس وینکس، اس دفعہ عاشر بولا۔ ہاں جی ضرور، وہ خفگی سے کہتا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ دونوں جی ضرور پر کھڑے ہنس رہے تھے۔ واپسی کا سفر بھی یوں ہی ہنسی مذاق میں کٹ گیا۔ کھڑکی سے باہر چلتا منظر آہستہ آہستہ خوبصورت مناظر سے ہوتا ہوا ہریالی اور ہریالی سے ہوتا ہوا عام شہری منظر تک ہوتا گیا۔ ان کا سفر واؤ واؤ سے شروع ہوا تھا، پھر باہر کے مناظر کا ذکر ختم ہو گیا۔ وہ ایبٹ آباد رکے تھے اور اس کے بعد نتھیا گلی بھی رکے تھے۔ پھر انس کو اسلام آباد اتار کر وہ لاہور کی طرف چل پڑے۔ اب کھڑکی سے باہر نظر پڑتی تو گاڑیاں، ٹرک اور شہر کی افراتفری ہی نظر آتی۔ وہ آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والے منظر بہت پیچھے رہ گئے تھے، اور دل، وہ تو وہیں اس خوبصورت جنت میں ہی رہ گیا تھا۔ دنیا میں اتنی خوبصورت جگہ ہے تو جانے جنت کتنے گنا زیادہ حسین ہوگی۔ اس کو دیکھ کر ان آنکھوں اور اس دل کا کیا حال ہوگا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر ان کے دلوں کو سکون ملا تھا، جو اس سے دور جا کر بے چین ہو رہا تھا، لیکن وہ اتنے خوبصورت ایڈونچر پر بے حد خوش تھے، خاص طور پر دانیال۔ وہ تو کوئی نیا دانیال لگ رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت، ہر لمحے کو جینے کا جذبہ، سب کچھ بھول کر زندگی کو خوشگوار بنانا اور دوسروں کی زندگی میں دھنک کے رنگ بھرنا۔ عاشر ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ دانیال خود کو سمجھا چکا ہے، اس کا ٹرپ کامیاب رہا ہے۔ دوست تو ہر کسی کی زندگی میں بہت ہوتے ہیں، لیکن کچھ بہت خاص ہوتے ہیں، وہ دل کو خاص لگتے ہیں اور ان کے لیے کچھ خاص کیا جاتا ہے۔ عاشر کے بہت دوست تھے، لیکن دانیال خاص تھا، دل کو خاص لگتا تھا۔ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ اس نے خود بڑھایا تھا تو پیچھے کیسے ہٹ جاتا۔ انس ان سے وعدہ لے کر گیا تھا کہ تم دونوں میرے عزیز دوست ہو، اگلا ٹرپ فائنل کرو اور اسلام آباد پہنچو۔ ڈاکٹر انس تمہیں اسلام آباد کی سیر کروائیں گے۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہنسے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ اسلام آباد ضرور آئیں گے، چاہے ایک دن کے لیے ہی صحیح۔ لاہور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اسٹریٹ لائٹ نے شہر کو روشن کیا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر رش قدرے کم تھا۔ گاڑی دانیال کے گھر کے آگے رکی۔ چلو تم بھی آؤ اندر۔ نہیں یار، پھر کسی دن، امی انتظار کر رہی ہوگی، 2 بجنے والے ہیں، اس نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ لیکن اچھا، پھر ضرور آنا کسی دن۔ اوکے، دانیال نے اس کی بات سمجھ کر کہا۔ جی ضرور، میں فون کروں گا، ویسے بھی ایک ہی شہر میں ہے، ملتے رہیں گے، اور بزنس کے معاملے میں بھی ہو جایا کرے گی ملاقات۔ عاشر نے اسی کے انداز میں کہا تو وہ مسکرایا۔ فکر مت کرو، میں روز تمہارا سر کھایا کروں گا، چھوڑنے والا بھی نہیں ہوں میں تمہیں ڈینی۔ وہ ہنستے ہوئے گاڑی سے اترا اور اس کا بیگ نکال کر پکڑایا۔ اللہ حافظ۔ دانیال نے بیگ پکڑا اور دروازہ بجایا۔ چوکیدار تو جاگ رہا ہوگا، ماما ڈیڈ تو سو چکے ہوں گے۔ عاشر اللہ حافظ کہہ کر دروازہ کھول کر بھیڑنے ہی والا تھا کہ دانیال نے اسے پکارا۔ ہاں، وہ کھڑے کھڑے ہی بولا، دل سے تھینک یو یار۔ وہ ایک لفظ بھی مت بولنا، جاؤ اور دھیان سے جانا اور اچھے سے ریسٹ کرنا۔
اس کی بات پر عاشر مسکرایا اور خاموشی سے اندر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ صاحب جی، چوکیدار نے اس کا بیگ تھاما۔ اس نے اندر قدم رکھا اور مسکرایا۔ وہ 3 دن بعد لوٹا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ نیند تو نہیں خراب کی میں نے آپ کی؟ اس کی بات پر چوکیدار ہکا بکا کھڑا رہا۔ یہ اس کے چھوٹے صاحب جی اس سے مسکرا کر کوئی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی، آپ آ جائیں اندر۔ وہ بمشکل ہی بول پایا اور مسکرا کر سر جھٹکتا اندر آیا۔ اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ وہ کل اپنا پہلا قدم بڑھانا چاہتا تھا، لیکن لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں بے اختیار تھم گئے۔ اس کے سامنے اس کی ماما کھڑی تھی۔ بے حد خوشی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اس کی طرف آئی۔ دانیال، آ گئے تم؟ خیریت سے پہنچ گئے؟ ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ وہ مسکرایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کے سامنے ہوں۔ اس کی نظر صوفے پر پڑی۔ ڈیڈ؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دونوں سو چکے ہوں گے۔ اتنی رات ہو چکی تھی لیکن وہ دونوں جاگ رہے تھے۔ کیوں؟ کیا اس لیے؟ کیا اس کے لیے؟ ارے اس کو بیٹھنے تو دو۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ وہ آگے بڑھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا۔ وہ حیران سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ خود ان کی طرف قدم بڑھانا چاہتا تھا لیکن وہ دونوں خود اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کا دل بلیوں کی طرح اچھلا تھا۔ کیسا رہا ٹرپ؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا اس کی ماما بول اٹھی۔ کھانا لگاؤں؟ جب تم نے بتایا تم آ رہے ہو تو میں نے اندازہ لگایا رات تک آؤ گے، جانے کھانا کھایا ہو یا نہیں، اس لیے میں آسیہ سے کہہ کر تمہاری پسند کا کھانا بنوایا ہے۔ انہوں نے کام والی کا نام لیا۔ اس کا دل تو نہیں تھا کھانے کا، لیکن ان کے اتنے پیار سے پوچھنے پر اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ ڈیڈ کو اپنے ٹرپ کا بتانے لگا۔ وہ کچھ جھجکا تھا لیکن پھر خود کو سمجھایا اور مسکراہٹ کے ساتھ انہیں مزے لے کر اپنے ایڈونچر کا بتایا۔ وہ کھانا یہیں لے آئی تھی۔ واپس آئے تو وہ لیپ ٹاپ میں USB لگا رہا تھا۔ پھر سلائیڈ شو میں ساری تصویریں چلنے لگی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ انہیں ہر جگہ اور وہاں انہوں نے کیا اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک واضح تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں پوری توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ ان کے کارناموں پر وہ دونوں ہنس رہے تھے اور ان کی ہنسی پر وہ کھو جاتا۔ دل کو اچھا لگتا۔ پھر دوبارہ انہیں بتانے لگتا۔ ان کے پوز پر وہ دونوں مسکراتے اور جب وہ انہیں انس کی باتیں بتاتا تو ان کا کہا بے ساختہ ہو جاتا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا کچھ بدلا سا لگ رہا ہے۔ بیٹا، باقی کہانیاں صبح سنا لینا، اب آرام کر لو، اس کی ماما نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ اس نے وقت دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ اوہ سوری، آپ دونوں کا جگائے رکھا میں نے۔ آپ لوگ سو جائے، باقی کل سہی۔ اس نے USB نکالی اور لیپ ٹاپ بند کیا۔ نہیں، ڈونٹ بی سوری، یہ جاگنا بہت اچھا تھا۔ اس کے ڈیڈ نے اس کا کندھا تھپکا اور کھڑے ہو گئے۔ وہ حیران سا منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں جا رہے تھے۔ چلو دانیال، جا کر سو جاؤ، ٹھیک ہے، آرام کرنا۔ ماما کے کہنے پر وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اسے اپنے پن کا احساس ہوا۔ بندہ کہیں بھی چلا جائے، اپنے کمرے میں واپس آ کر الگ ہی سکون ملتا ہے۔ وہ چینج کر کے بستر پر آیا۔ اسے ناران کا بستر یاد آ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ اس پر مسکرایا۔ وہ سوچ رہا تھا سب مشکل ہوگا، لیکن اس کے قدم اٹھانے سے پہلے ہی وہ دونوں اس کی طرف بڑھ چکے تھے۔ یہ سب اچھا لگا تھا۔ اب اسے یہ سب برقرار رکھنا تھا۔ اس کے ڈیڈ اور ماما اس طرح کتنے اچھے لگتے تھے۔ انہی سوچوں میں وہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب بھی حالت سفر میں ہے اور ہر طرف پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو نظر سیدھا سائڈ ٹیبل پر پڑے کلاک پر پڑی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ اوہ گاڈ، وہ اتنی دیر سوتا رہا۔ ڈیڈ اکیلے آفس جا چکے ہوں گے۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اٹھتا تھا تو کمبل سے باہر نکل کر سردی اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی۔ کمرہ AC چلنے کی وجہ سے ٹھنڈا تھا، ورنہ لاہور کی گرمی، اللہ امان۔ نہا کر کپڑے بدل کر وہ بال سنوارنے لگا۔ اسے یاد آیا وہ ناران میں ایک دفعہ نہائے تھے، بس پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا تھا کہ نہانا تو دور کی بات، ہاتھ منہ دھونا بھی بڑی بات تھی۔ اس بات کو یاد کر کے مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ ماما لاؤنج میں بیٹھی آسیہ کو کسی کام کی ہدایت دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اٹھ گئے بیٹا؟ نیند ٹھیک سے آئی؟ جی، تبھی تو اتنی دیر سوتا رہا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچھا ہے نا، کھانا لگوا دوں؟ جی لگوا دے۔ اسے تھوڑی بہت بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ کچن میں چلی گئی تو وہ بھی وہیں آ گیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ ناشتے میں پراٹھا کھا رہا تھا۔ یہاں عموماً وہ ناشتے نہیں کرتے تھے۔
اور کرتا تو بریڈ وغیرہ یا کوئی جوس یا شیک۔ ماما وہ انہیں پکار اٹھا۔ جی بیٹے، وہ خود کھانا نکال رہی تھی۔ آسیہ دوسرے کام میں مصروف تھی۔ آپ کو پراٹھا بنانا آتا ہے؟ پچھلے کچھ عرصے سے کھانا آسیہ ہی بناتی تھی، اس لیے اس نے پوچھ لیا۔ ہاں آتا ہے، کھانا ہے۔ وہ پوری اس کی طرف پلٹی۔ جی بہت دل کر رہا ہے، پلیز بنا دیں، آپ کے ہاتھوں کا بنا کھانا ہے۔ بس 5 منٹ رکو، ابھی بناتی ہوں۔ ان کے چہرے پر خوشی صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کے بیٹے نے فرمائش کی تھی، وہ کیسے رد کرتی؟ وہ مسکراتا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر آٹا نکال رہی تھی، اب اس کا پیڑا بنا کر بیل رہی تھی۔ ماما وہ روٹی توے پر ڈالتے ہوئے بولی۔ کیا خوش رہنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ وہ نہ جانے کیا سوچ کر کہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے پلٹ کر اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ وہ انہی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں بھی اور نہیں بھی، بس خود کو سمجھانا پڑتا ہے۔ دوسروں کی جو بات ہمیں نہیں پسند وہ اگنور کرنی ہوتی ہے۔ اگر دوسروں کا رویہ برا ہے تو اس کی فکر کرنے کی بجائے اپنے رویے کو اچھا کر کے انہیں بھی خوش کرنا چاہیے۔ وہ پراٹھا پلٹتے ہوئے بولی۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا، لیکن ان کی بات پر چونکا۔ یعنی اب اس سے وہ چیزیں اگنور کرنی ہے جو اسے نہیں پسند۔ اس پر برا ری ایکٹ کرنے کے بجائے اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ مشکل ہے بھی اور نہیں بھی، لیکن وہ ٹھان چکا ہے، پیچھے کیسے ہٹے گا۔ ساتھ کیا لوگے؟ وہ سوچوں سے نکلا۔ آملیٹ؟ اچھا۔ وہ فریج سے انڈے نکال کر آملیٹ بنانے لگی۔ یہ لو۔ انہوں نے ناشتہ عرف دوپہر کا کھانا اس کے سامنے رکھا۔ تھینک یو سو مچ ماما، اس نے مسکرا کر نوالا توڑا۔ یمی ماما، بہت مزے کا ہے، کافی ذائقہ ہے آپ کے ہاتھ میں۔ اس نے آنکھ دبائی۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ بھی کھائیں نا۔ اس نے ایک نوالا توڑا، آملیٹ لگایا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے منہ کھولا تو اس نے مسکرا کر ان کے منہ میں نوالا ڈالا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا نا، جیسے سب ہمیشہ سے پرفیکٹ ہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی تھی۔ دانیال، ہمیشہ ایسے ہی خوش رہا کرو۔ ان کی بات پر وہ مسکرایا اور ان کی طرف دیکھا۔ ان کی پلکیں گیلی ہو رہی تھی۔ اس کو خوش دیکھ کر وہ خوش ہو رہی تھی۔ اور آپ بھی خوش رہا کریں اور مجھے پیار کیا کریں۔ ان کی آنکھوں کا گیلا پن اسے اپنی آنکھوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اپنی آنکھیں پوچھی تو وہ بھی ہنس دیا۔ آج وہ 4 دنوں بعد آفس آیا تھا۔ حسب معمول اسے دیکھ کر سب سیدھے اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ اپنے آفس میں بیٹھ کر وہ فائلز دیکھنے لگا۔ ڈیڈ نے سارا کام سنبھال کر رکھا ہوا تھا، ہلکی سی بھی اونچ نیچ نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج نارمل انداز میں آفس نہیں آیا تھا، بلکہ خوش باش نظر آ رہا تھا۔ نارمل ہوتا تو سنجیدگی سے کام کرتا، لیکن وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہر کام خوشی سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سر میں آئی کم ان؟ دروازے پر کھٹکا ہوا اور کامران کا چہرہ نظر آیا۔ یس کم ان کامران۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر اندر قدم رکھا۔ سر میں آئی کم ان؟ وہ ہر فائل پر سائن کروانے کے لیے جب بھی آتا دروازہ ناک کرتا۔ اس کی مصروف سی آواز کمرے میں گونجتی۔ سر یہ فائل دیکھ لے، تیار ہے پوری، بس آپ کے دستخط چاہیے۔ وہ اس کی ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر فائل اس کے آگے رکھی۔ اچھا بیٹھ جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ دانیال نے فائل اٹھا لی۔ جی وہ حیران ہوا۔ بیٹھ جاؤ کامران، میں دیکھ رہا ہوں فائل تب تک۔ اب کی بار وہ مسکرا کر بولا۔ وہ حیران پریشان سا کرسی پر ٹک گیا اور انہی حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ فائل دیکھ رہا تھا۔ سر یہ فائل دیکھ لے، آپ کے سائن چاہیے۔ اور وہ خاموش سی نظر اٹھا اس پر ڈالتا اور فائل دیکھ کر سائن کر دیتا۔ کامران فائل پکڑ کر باہر آ جاتا۔ بس یہ چند لمحوں کی خاموش سی ملاقات ہوتی تھی ان کے درمیان۔ وہ اس سے 1-2 سال چھوٹا تھا اور آج وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کامران، جی وہ ہکلایا۔ کہیں کوئی غلطی تو نہیں نکل آئی؟ تم اچھا کام کرتے ہو، یہ لو۔ دانیال نے مسکرا کر فائل پکڑا تو وہ اپنی تعریف پر مسکرا دیا۔ پہلی دفعہ تعریف سن کے کیسا لگتا ہے؟ وہ اس کی شکل بتا رہی تھی۔ تھینک یو سر۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر دانیال بھی بے اختیار مسکرا پڑا۔ وہ خوشگوار زندگی گزارنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر وقت بدتیسی کی نمائش لگی رہے یا لپ گلاس کا اشتہار سینے کے لیے 24 گھنٹے مسکراتے رہیں۔ نہیں نا، کبھی کبھار خاموش رہنا اور سنجیدہ سی شکل بنا لینے میں ہی سکون ملتا ہے، کیونکہ دل چاہتا ہے کہ کچھ ایسے بھی رہ لیا جائے۔ ایسے ہی سکون میں وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ آج ڈیڈ آفس نہیں آئے تھے، اسے کئی میٹنگز اٹینڈ کرنی پڑ رہی تھی۔ بزنس کے معاملوں میں عاشر اور اس کے بھائی سے ملاقات ہو جاتی تھی، ورنہ انس اور عاشر سے فون پر بات ہوتی رہتی تھی، اور بعض اوقات عاشر گروپ کال کرتا اور تینوں مل کر باتیں کرتے۔ اسلام آباد
یا کہیں اور جانے کا اور پکنک کرنے کا پروگرام بہرحال نہیں بنا تھا۔ 1 ڈیڑھ ہفتہ ہی تو ہوا تھا ابھی گھر پہنچتے ہوئے، آج دیر ہو گئی۔ وہ تھوڑا سا تھک گیا تھا۔ اس کا ارادہ سیدھا کمرے میں جانے کا تھا۔ ماما کا فون آنے پر اس نے بتایا کہ وہ کھانا کھا چکا ہے، وہ لوگ کھانا کھا لیں۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کے ڈیڈ بیٹھے نظر آئے تو وہ وہیں رک گیا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی رہی میٹنگز؟ وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اسے نظریں ہٹا کر پوچھا اور کتاب ایک طرف رکھ دی۔ بہت اچھی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ آئی نو اٹ۔ وہ ہنسے تھے بھرپور یقین کے ساتھ۔ پھر اس کی طرف دیکھا۔ تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ نہیں ڈیڈ، بس تھوڑا سا فریش ہو جاؤں تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ۔ انہوں نے کتاب اٹھائی۔ ان کے چہرے کے تاثر وہ دیکھ نہ سکا تھا۔ وہ سر ہلا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ اس نے ابھی آدھی سیڑھیاں ہی عبور کی تھی کہ آواز آئی، دانیال۔ وہ صوفے سے اٹھ کر سیڑھیوں کے کچھ فاصلے پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے گردن گھمائی اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے درمیان فاصلے تھے۔ نیچے کھڑی شخصیت کے اگر کوئی قریب کھڑا ہوتا، ان کی شکل کا اضطراب بہت غور سے دیکھ سکتا، بلکہ وہ اضطرابی اپنے اندر منتقل ہوتی محسوس کرتا۔ جی، وہ اسی کو دیکھ رہے تھے لیکن خاموش تھے، اسی لیے وہ بول پڑا، دانیال تم۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ تم مجھے بابا کہا کرو پلیز۔ آخرکار وہ کہہ ہی چکے۔ اس نے بے تحاشا حیرت سے انہیں دیکھا، بغیر پلک جھپکے۔ نہیں، یہ حکم نہیں ہے، یہ ایک ریکویسٹ ہے، ایک باپ کی اپنے بیٹے سے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی جواب میں وہ سر ہلائے اور کہے گا، جی ضرور، سر کو خم دے گا اور کمرے میں چلا جائے گا۔ وہ وہیں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ وہیں دانیال ہوتا تو یہ سوچتا کہ کیا اس پر ایسے ہی حکم مسلط کیے جائیں گے، لیکن نہیں، نہ اس نے ایسا سوچا، نہ ہی ان کے خیال پر اترا۔ اس کا دل اس بچپن کے دن کی طرح نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ تھکی تھکی نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک باری میں 2-3 زینے ایک ساتھ پھلانگتا نیچے اترا اور سیدھا ان کے گلے لگا۔ انہوں نے بھی جواباً اپنے ہاتھ اس کے گرد حائل کر دیے۔ بابا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر مضبوط تھی، ہلکی سی نمی لیے ہوئے۔ اسے بابا کہنا اچھا لگتا تھا۔ اگر یہ حکم بھی ہوتا تو وہ پورا کرتا، لیکن یہ درخواست تھی۔ تھینک یو بیٹا، دل خوش کر دیا، بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے۔ بابا، آپ کے لیے سب کچھ حاضر ہے۔ والدین جیسے بھی ہو، یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ محبت خود بخود آ جاتی ہے۔ کوئی معذرت، کوئی شکوہ کیے بغیر وہ ایک دوسرے کے گلے لگے، سب ٹھیک کر رہے تھے، خوشگوار بنا رہے تھے۔ کچن سے نکلتی اس کی ماما اس منظر کو دیکھ کر رک گئی، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ۔ سب سے خوبصورت منظر۔ وہ بے اختیار مسکرائی۔ اللہ ان کے گھر اور گھر میں موجود مکینوں کو خوش اخلاقی سے رکھے۔ وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے دعا مانگی۔ واہ ڈینی، ماشاء اللہ، اب لگ رہے ہو نا کھلے ہوئے پھول کی طرح۔ دانیال عاشر کو لائف اپ ڈیٹس دے رہا تھا۔ عاشر کی بات پر وہ ہنسا۔ واٹ، کھلا ہوا پھول؟ توبہ کرو، خیر اس سے کچھ بھی نہیں لگ رہے۔ ویسے اب بتاؤ، زندگی پہلے اچھی تھی یا اب؟ دانیال نے سوچنے کے لیے 1 منٹ بھی نہ لیا۔ اب بہت بہت اچھی ہے اب۔ دوسری جانب فون پر عاشر کا کہکہا گونجا۔ اس کا کہکہا سنتے ہی دانیال کی نظر اپنے کمرے میں دیوار پر لگے بڑے سے فریم پر پڑی۔ یہ کل ہی اس نے لگایا تھا۔ وہ ان کی لارج سائز تصویر تھی، ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے مسکراتے چہرے، پیچھے بہتا کنہار اور پہاڑ۔ یار، میں سوچ رہا ہوں ماما بابا کو کہیں ڈنر پر لے جاؤں، کوئی آئیڈیا تو دو۔ گریٹ۔ عاشر کچھ لمحے خاموش رہا، شاید سوچ رہا تھا کچھ۔ مونال لے جاؤ ڈینی۔ وہ یکدم چونک پڑا۔ مونال؟ ہاں مونال اسلام آباد میں ہے۔ بلیو می، بہت مزہ آئے گا تم لوگوں کو۔ میں خود بھی گیا تھا امی کو لے کر۔ ٹھیک ہے، تم بھی چلو ساتھ پھر۔ میں کیوں چلوں؟ وہی تمہیں ساری انفو وغیرہ دیتا ہوں، تم خود جاؤ گے۔ پھر وہ اسے سب کچھ سمجھاتا رہا۔ وہ نوٹ کرتا رہا، راستہ، ٹائمنگ، ڈرائیونگ وغیرہ سب کچھ۔ کل ویکینڈ تھا، اس کا ارادہ بنا کہ وہ کل جائے گا اور گاڑی خود ڈرائیو کرے گا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ ان کے کمرے میں آیا تاکہ انہیں راضی کر سکے۔ گاڑی کی فضا میں ہنسی گونج رہی تھی اور باتوں کی شیرینی سے فضا مزید حسین ہو گئی تھی۔ اسکرین پر ان کے ٹرپ کی تصاویر چل رہی تھی جو خاص اس نے ماما بابا کی فرمائش پر لگائی تھی۔ وہ اسلام آباد کے لیے نکل چکے تھے۔ بائی ایئر جانا تو بالکل مشکل نہیں تھا، لیکن دانیال نے یہ بائی ایئر جانے کا ارادہ مسترد کر دیا کہ اس میں مزہ کم آئے گا۔ سو آج وہ گاڑی میں بیٹھے اسلام آباد جا رہے تھے۔ ماما بابا تو فوراً مان گئے تھے اس فیملی پکنک کے لیے۔ زیادہ سفر وہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے پکنک
प्लान छोटा ही रखा था। इसका इरादा इन्हें मोनाल से खाना खिलवाने का था और बस वही 1-2 घंटे घूमने का था। पिकनिक छोटी थी लेकिन वो इसे यादगार और मज़े से भरपूर बनाना चाहता था। तुम लोगों ने तो सही तमाशे लगाए होंगे वहाँ, मामा ने तस्वीर देखते हुए हंसकर कहा। इसकी मामा पिछली नशिस्त पर बैठी थी और बाबा आगे। मामा, बिलीव मी, हम इधर उधर देखे बगैर अपने आप में मसरूफ़ थे। मुझे तो तस्वीरें देख देख कर ही मज़ा आ गया है। सोचे फिर हमें कितना मज़ा आया होगा, वो ड्राइव करते हुए बोला। सफ़र बहुत लंबा नहीं था, इसलिए वो मुसलसल आपस में बातों में मसरूफ़ थे। सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, इन तस्वीरों से ज़्यादा आप लोगों की शक्ल बता चुकी है कितना मज़ा आया होगा, वो मुस्कुराकर बोली। आप दोनों चलेंगे वहाँ? उसने फ़ौरन पूछा। पहले मामा को देखा और फिर बाबा को। बाबा तो खामोश बैठे थे कि शायद उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी कि वो बहुत बोलते नहीं थे, लेकिन खिलाफ मामूल वो इन दोनों की बातों में मुस्कुराकर कोई कमेंट पास कर देते। मेरी तो आधे रास्ते में बस हो जाएगी। हम छोटी छोटी पिकनिक से बहुत खुश है बेटा, यही बहुत कुछ है हमारे लिए। मामा ने हाथ झाड़े और किस्सा तमाम किया। नो वे, अब ये कोई उम्र है घूमने की, बाबा ने कहा। फिर शायद उन्हें कुछ याद आया तो इनके लब मुस्कुरा दिए। जब मैं तुम्हारे जितना था तो अपने दोस्तों के साथ हम ऐसे बहुत से कारनामे किया करते थे, बहुत मिन्नतें करके आवारागर्दी किया करते थे। इनके जहन में कोई फिल्म चली थी जिसे देखकर वो हंसे और इनको हंसता देखकर वो दोनों हैरानी से उन्हें देख रहे थे। ये उसके बाबा है? रियली? वो डिसेंट से बाबा? हाँ हाँ। वो इनका यादों से मुस्कुराता चेहरा देखकर खुद भी मुस्कुराया। फिर वो अपनी जवानी के बेहतरीन किस्से जो उन्हें याद थे सुनाने लगे। गाड़ी की फिजा मुअत्तर होती जा रही थी। वो इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। ये शहर अब भी वैसा ही था, तरोताज़ा, महकता हुआ और हसीन, अपनी ताजगी दूसरों की आंखों में उतारता। ये तो लाहौर से भी प्यारा शहर है, मामा ने तबसरा किया। काफ़ी खूबसूरत है, बाबा की हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। अंश भी यही रहता है इस्लामाबाद में। आशिर और मैं अगले वीकेंड पर जाएंगे उसकी तरफ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा अंश इसकी बातें सुनकर। खुश सा बच्चा है माशाअल्लाह। मामा इसकी कोई 50वीं दफ़ा तारीफ़ कर रही थी। हाँ, अच्छा बच्चा है बहुत। मुझे तो आशिर बहुत अच्छा लगा, इंटेलिजेंट और सुलझा हुआ, हर एक के साथ अच्छा। मेरे बेटे पर भी जादू की छड़ी चला दी। बाबा की हंसी पर वो भी हंसने लगा। आशिर जितना अच्छा है इससे बेहतर और कौन जान सकता है, जिसने इसकी सोच को एक नया रुख दिया था। मोनाल का रास्ता काफ़ी डरावना किस्म का था, ये तबसरा इसकी मामा ने किया था और वो आगे से हंसा था कि सल्फ अलमलूक का रास्ता इससे ज़्यादा डरावना किस्म का है। ऊंचाई पर बने इस होटल पर खड़े होकर इस्लामाबाद का खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा था। ये मंजर देखकर इसकी बाबा मुस्कुराए थे। हाँ, यही तो वो चाहता था, यही देखना चाहता था उनके चेहरे पर। इसका ये कदम कामयाब रहा था। फिर वो भरपूर दिल से मुस्कुराया था। वहाँ इनके पास खड़े होकर उसने हाथ बुलंद किया और सेल्फी ली। इन तीनों के मुस्कुराते चेहरे और पीछे इस्लामाबाद की खूबसूरती। परफेक्ट फैमिली, वो मुस्कुराया। ये तस्वीर इसके कमरे में लगी तस्वीर बहते किनार में खड़े वो तीनों के साथ लगेगी। खाना खाकर वो थोड़ा घूमकर वो वापसी के सफ़र पर चल पड़े। वापसी पर अंधेरे में डूबे पहाड़ों पर मौजूद घर कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे सियाह और भूरे धुंधले मंजर पर जुगनू चमकते हुए बैठे हों। रात के 9 बजे वो घर में थे। उन्हें सोने का कहकर वो खुद भी कमरे में आ गया। आज उसने पहली बार उनके लिए कुछ किया था खुद। आशिर को थैंक यू का मैसेज किया और वो तस्वीरें भेजी और वॉशरूम की तरफ चला गया। मे आई कम इन सर? अगले दिन वो दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ। तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। अपना कोट कुर्सी पर लटका कर वो बैठा और उनकी तरफ देखा। वो उसी की तरफ देख रहे थे। क्या बहुत प्यारा लग रहा हूँ? उसने शरारत से पूछा। उन्होंने कहा लगाया। वो मुस्कुराहट दबाता आस्तीन ऊपर मोड़ने लगा। वो उनकी नज़रें खुद पर महसूस करता था। मुझे यकीन हो गया है कि मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, दानियाल ने कोहनियाँ मेज़ पर जमाई और उनकी तरफ देखकर बोला। अरे तुम और बाप से मुश्किल? वो हंसे। बेटा हूँ आपका, बहुत कुछ नहीं कहूँगा, आप तो मुझे जानते हैं। उसने आँख मारी। वो मुस्कुराए। इसके रवैये में ये तब्दीली पिछले साल इन्हीं दिनों में आई थी। ओके बाबा। उप्स सर, अब मुझे 1 वीक छुट्टी इनायत करें।
جاؤ بھائی، جیو اپنی زندگی۔ جی ضرور، شکریہ، اللہ حافظ، فون کرتا رہوں گا۔ دانیال ان سے گلے مل کر باہر نکل گیا۔ اس بار وہ 3 نہیں بلکہ 5 لوگ جا رہے تھے۔ ان کی دوستی کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا۔ ایک تو انس کا کزن تھا جو انس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ وہ جب بھی اسلام آباد آتے اس کی کمپنی بھرپور انجوائے کرتے۔ دوسرا عاشر اور دانیال دونوں کا دوست تھا جس سے دوستی لاہور میں ہی ہوئی تھی۔ دوست تو کئی تھے لیکن خاص دوست کوئی ہوتا ہے جن کے لیے دل میں خاص مقام ہوتا ہے، جن کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، جن کے ساتھ رویہ سب سے مختلف ہوتا ہے، کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ وہ کہاں جا رہے تھے یہ پلان عاشر طے کر چکا تھا اور اس دفعہ ساری ذمہ داری اس پر اکیلے نہیں ڈالی بلکہ ان چاروں نے بھی ہر برہ سے تصویروں کو اپنی ذمہ داریوں کو بانٹ لیا تھا، اور اس 1 سال کو دانیال نے مختلف انداز میں گزارا تھا۔ اسے گزشتہ کئی سال اور اس 1 سال کا فرق بآسانی محسوس ہوا تھا۔ ہر وقت نہ صحیح لیکن وہ خوش رہتا تھا اور خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام دانیال جعفری ہے اور کئی لوگوں کے لیے ڈینی۔ امید ہے آپ کو میری لائف پر بنی کہانی بورنگ نہیں لگی ہوگی، اور مجھے امید نہیں یقین ہے کہ میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ کو بھی بڑا مزہ آیا ہوگا۔ مجھے تو اب اپنی لائف کچھ زیادہ ہی پسند ہے۔ اس کو اچھا یا برا بنانا بھی بعض اوقات ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو کیا آپ نے خود کو سمجھایا ہے؟ چلے، وہ آپ کی مرضی، مجھے ابھی جانا ہے ورنہ اپنے دوستوں کے کارنامے میں مس کر دوں گا۔ خوش رہیں اور مزے کریں، اللہ حافظ۔ تو یہ کہانی بھی یہاں ختم ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے زندگی کو اپنے حساب سے سمجھانا اور بدلنا پڑتا ہے کہ آپ کیسے جینا چاہتے ہیں، آپ خوش رہنا چاہتے ہیں یا غمگین، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے بنے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی نئی کہانی کے ساتھ پھر ملوں گی، اللہ حافظ۔